اگر کسی نے خاتون جنت رسول اللہ کی صاحبزادی کے متعلق کچھ جملہ سخت بولا تو انہیں بھی منت ہی کی کہ مہربانی کرے یہ جملہ واپس لے لیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ یہی کی کہ رسول اللہ سے ہماری نسبت ہے تو کل قیامت کے دن آپ کی وہ صاحبزادی جو سب سے لاڈلی ہیں، تو آپ مہربانی کریں یہ جملہ واپس لیں۔ آپ کے منہ سے نکلا ہے، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں یہ جملہ واپس لیتا ہوں، میرے سے نکل گیا جوش خطابت میں واپس لیتا ہوں۔ تو مقصد صرف یہ تھا کہ رسول اللہ کسی سے ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ کے میرے بزرگوں نے تو مجھے یہ سکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سبزی سے محبت کرے اسے بھی کدو شریف کہا کرو، تو وہ تو فاطمہ الزہرا رسول اللہ کے، آپ نے فرمایا فاطمہ تو بدع رسول اللہ، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ چاروں بیٹیوں میں سے باقی تینوں کو یہ اعزاز نہیں ہے، تو ان کے متعلق اگر کوئی توہین، میری بیٹی کے متعلق اگر کوئی اس طرح کی بات کرے میرا دل دکھے گا۔ تو میں نے تو صرف اتنی بات کی تھی، جو برا مان گئے وہ کہ کیوں اتنی بات کہی، ہمارا علم بڑا ہے، تو میں ایک کم علم آدمی ہوں، مگر مجھے پتا ہے کہ شیطان کا علم بڑا تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا، مگر جب ٹھوکر کھائی اس نے تو علم والے بھی بڑی بڑی ٹھوکر کھا جاتے۔ تو میں نے تو ایک اصلاح کے لیے، ظہور احمد جلالی صاحب بھی میرے پاس آئے، ہم ساروں نے صرف اصلاح کے لیے اتنا کہا کہ یہ جملہ واپس آپ لے لیں تو رسول اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ بھائی یہ بات کو کتنا عرصہ ہوا؟ سال ہوا۔ سال کے اندر ان کے عروج کی جو گڈی تھی وہ کہاں پہنچی؟ خود ہی دیکھ لیں، عروج پہ جا رہے تھے تو میرے نبی پھر ناراض ہے تو زوال شروع ہوا ہے۔ اب بلاتا کوئی نہیں ہے بھائی، میں نہیں کہتا، میں تو صرف اس لیے میں نے مجھے قرآن کی وہ آیت یاد تھی، کن تم خیرہ، میں نے کہا میں چلو اپنا، میں عالم تو نہیں ہوں، مگر وہ اماں جی ایک سوتر کی اٹی لے کے آئی، انہوں نے کہا بادشاہ کی، حاکم عزیز مصر کی بیوی سونا لے کے آئی ہے، تو اماں تو اٹی لے کے آئی ہے، تیری اٹی کی کیا قیمت پڑے گی؟ کہا قیمت کے لیے نہیں آئی، یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانے آئی۔ میں عالم نہیں ہوں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے متعلق جملہ سخت ہے، آپ اسے واپس لیں۔ بھائی میں نے برا کہا تھا، انہوں نے واپس نہیں لیا، میں خاموش ہو گیا کہ قیامت کے دن میں تو رسول اللہ کو کہہ سکتا ہوں یا رسول اللہ میں نے کہا تھا، کم علم ہونے کے ناطے ہی کہا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی جو جنگ آپس کی ہوئی، میں اس میں کہیں پہ حصے دار نہیں بنا۔ آستانہ عالیہ شرک پور شریف اس ذاتی لڑائی میں کہیں پہ بھی حصے دار نہیں بنا۔ کسی ایک میٹنگ میں گیا علی پور، اور میری تقریر 2 بجے ہوئی، اور میری تقریر آج بھی نیٹ پہ موجود ہے، میں نے وہاں پہ بھی یہی بات کی کہ گالی گلوچ نہ کریں، کسی کو تان نہ کریں، اصلاح کی بات کریں، اور آپ اصلاح کی بات کر کے آپ بریو ذمہ ہیں، آپ پیغام دے دیں کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی کے شایان شان جملے نہیں ہیں، کوئی واپس لے لے ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پوچھنی ہوگی۔ اسی دن مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب کا چیلنج تھا، تو میں 2 بجے وہاں سے نکلا، 5 بجے میں لاہور آیا، اور اس میں جو بعد میں تقریریں ہوئیں میرا دل دکھا، میں نے کہا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میں نے ان احباب کو جا کے خدمت میں حاضر ہو کے بھی کہا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، یہ تقریریں، وہ ان کے اپنے دلائل تھے، بہرحال وہ الگ بحث ہے۔ تو میں اس میں بھی میں نے کہا کہ ہمارا کام ہے ہم کہہ دیں بھئی رسول اللہ کی بیٹی کی عزت کرو، اگر کوئی نہ کرے تو اس کا مسئلہ، وہ جانے رسول اللہ جانے، ہم نے حق ادا کر دیا کم علم ہونے کے ناطے۔ بابا بولے آپ نے فرمایا علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار، علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار۔ علم بندے کو ترا بھی دیتا ہے، علم بندے کو ڈبو بھی دیتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے فرمایا وہ علم ہوئے نا تو کسی اللہ والے نال نسبت جوڑ، کدھرے او علم روڑی نہ جائی۔ بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ، میں نہیں کسی کے معاملے میں دخل دیتا۔ میں نے اصلاح کے لیے صرف عرض کی تھی کہ جملہ واپس لے لے، انہوں نے نہیں لیا، ان کی مرضی۔ میں کل کو رسول اللہ کو کہہ سکتا ہوں آقا میں نے آپ کی صاحبزادی کے لیے یہ بات کی تھی،
وہ اٹی والا مسئلہ ہے کہ میرے پاس اٹی ہے، میں کہہ سکتا ہوں یا رسول اللہ آقا میں بولیا تو سا سونے تیری ناموس لئی، تیرے خاندان دی ناموس لئی، اج جڑی ناموس دا دعویٰ کردے نے انہوں نے رسول اللہ دی بیٹیاں دی عزت دے متعلق کی کچھ کیا؟ بہرحال علم ہے، میں تے علمی بحث مینوں آندی کوئی نہیں، تو میں تے اٹی والا معاملہ کیتا ہے۔ فدا شاہ صاحب نے بھی فرمایا میں نہ بحث نہیں پہ سکتا، یہ معاملہ ڈاڈا میرے تو یہ بحث ہی نہیں تھی۔ علماء تشریف فرمائے میں تو نہ کم علم ہوں، یہ بحث نہیں تھی کہ خطائے اجتہادی ہے، جملہ بولا گیا تھا خطا پر تھی، وہاں پہ اجتہاد کا لفظ نہیں تھا، تو ہم نے کہا جی یہ واپس لے لیں اور پھر آپ کہہ دیں کہ میرا مراد خطائے اجتہادی تھی۔ اگر میرے منہ سے خالی لفظ خطا نکلا ہے، خطائے اجتہادی اور خطا میں زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ خطائے اجتہادی نیکی ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، خطائے اجتہادی نیکی ہوتی ہے، اس پہ ایک اجر ملتا ہے، خطا گناہ ہوتا ہے۔ اتنا فرق ہے خطائے اجتہادی اور خطا میں، آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، علماء جانتے ہیں۔ خطائے اجتہادی نیکی ہے، آپ اس دن خطائے اجتہادی بولتے تو شور ہی نہ مچتا، آپ نے بولا خطا پر تھی تو ہم نے کہا خطا پر نہیں تھی، خطا پر نہیں تھی، ہاتھ جڑے جے رسول اللہ دی شہزادی جے تے خطا تے نہیں سن، خطا تے نہیں سن۔ میرے شاہ صاحب نے بھی کیا فرمایا، وہ گھر تے دین والا منگن والا ہے ہی نہیں، پہلو منگنا تے ثابت کرو، او مسئلہ فدق نو اچھالن والے ہو، منگنا تے ثابت کرو، سید دیندے نے لیندے نہیں، اے گھر تے دین والا ہے تے رسول اللہ دی بیٹی انہوں منگتی بنا چھڑیا، منگن گئیاں، منگتی سی معاذ اللہ کائنات تے والی دی صاحبزادی، تو پھر بھی نہیں سمجھے۔ فرمایا یار لفظ خطا واپس لے لو، کوئی برا کیتا ہے تو بھائی برا کیتا ہے، تینوں برا لگا ہے، نبی پاک دی بارگاہ سرخرو ہوں، کوئی کسی نو گالی نہیں کڈی، کوئی کسی نو برا نہیں کیا، انہیں نہیں منیا، اسی چپ کر گئے، بھائی نہیں مانتے، بھائی ڈاڈے نے نہیں مانتے، کی کریے نہیں مانتے، ڈاڈے نو منایا تو نہیں نہ جاتا، صرف پیغام دیتا جاتا، مان لے ٹھیک ہے، نہ منے تا بھی ٹھیک ہے، میرا حق ادا ہو گیا، میں اللہ دی بارگاہ تو سرخرو ہو گیا، میں رسول اللہ دی بارگاہ تو سرخرو ہو گیا، میں کیا یار خطا دا جملہ واپس لے لو۔ اج تسی 100 توجیاں دیو نہیں جی خطا اجتہادی کیا سی، وہ تقریر اج بھی کڈ کے ویکھ لو، اندے تے خطا اجتہادی نہیں کیا، اندے تے کیا خطا پر تھیں، خطا گناہ ہوتا ہے، خطا اجتہادی نیکی ہوتی ہے۔ علماء بھی سن لیں اور اس پہ بحث کرنے سے پہلے سوچیں، خطا اجتہادی نیکی ہے، اس پہ اجر دیا جاتا ہے، خطا گناہ ہے، اس پہ پکڑ کی جاتی، اتنا فرق ہے خطا اجتہادی اور ایک جملہ شامل ہونے سے اتنا فرق پڑتا ہے۔ تو وہاں پہ خطا اجتہادی نہیں کہا گیا تھا، خطا کیا گیا تھا، تو ہم نے کہا کوئی برا نہیں کیا، اتنا کہا واپس لے لے، کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا کام نہیں کیا، یہ کہا یہ جملہ واپس لے لے، کہیں رسول اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ جملہ آپ کی بیٹی کے شایان نشان نہیں ہے، واپس لے لے۔ نکل گیا، بندے کے منہ سے نکل جاتا ہے، جھکنے والے کو اللہ بھی معاف کرتا ہے، اکڑنے والے کو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔